دبئی میں رہنے والے یا یہاں آنے والے لوگوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے دبئی کی ٹیکسی میں سفر نہ کیا ہو، اور اگر آپ نے سفر کیا ہے اور غور کیا ہے تو بیشتر ڈرائیورز آپ کو پاکستانی ہی ملیں گے، یہاں تک کہ جب بھی دبئی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا ذکر آتا ہے مائی پاکستانی ڈرائیور کا ذکر بھی ضرور آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی ایک اور وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں؟ ہم بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈرائیورز سب سے زیادہ دیانتدار مانے جاتے ہیں، اور خبروں کا حصہ اس لیے بھی بنتے ہیں کیونکہ یہ پیسنجرز کے لاکھوں درہم سے بھرے ہوئے بیگ واپس کرنے میں ذرا سی بھی بددیانتی نہیں دکھاتے۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی ٹیکسی کا سفر کیا ہے آپ نے ان بھائیوں سے ان کا حال دریافت کرنے کی کوشش کی ہے؟ شاید ہم بہت دھیان نہیں دیتے، لیکن 8 سے 10 گھنٹے دبئی میں گاڑی چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ اچھا بھلا بندہ بھی تھک جاتا ہے۔ مجھے لوگوں سے بات کرنا اور ان کے بارے میں جاننا بہت پسند ہے، اس لیے آج میں نے اتفاقاً اپنے ہم نام بھائی زین علی سے گفتگو کی اور ان سے ان کی زندگی کا ایک دن بیان کرنے کی درخواست کی، جو انہوں نے بہت خلوص سے قبول کر لی۔ نام کیا ہے؟ میرا نام زین علی ہے۔ اچھا، تو آپ کتنے سالوں سے یو اے میں؟ 8 سال ہو گئے مجھے۔ 8 سال سے آپ کیا ڈرائیو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹیکسی 5 سال ہو گئے ہیں، ویسے مجھے 8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ دبئی میں یہ کام آپ نے ڈھونڈا تھا؟ نہیں، پہلے میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں تھا، تو اس کے بعد پھر میں ڈرائیونگ میں۔ آپ کی فیملی وغیرہ پاکستان میں ہے؟ جی ساری آپ میرڈ ہیں؟ جی میرڈ ہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ ڈرائیونگ کا سارا کام کرتے ہیں آپ کتنے گھنٹے لگاتے ہوں گے؟ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ڈیلی۔ کافی لمبا نہیں ہے؟ جی بس روٹین بن گئی ہے تقریباً۔ تو سیلری وغیرہ جو آپ کو ملتی ہے اس میں گزارا ہو جاتا ہے یو اے میں؟ آپ پاکستان بھی بھیج دیتے ہیں کیسے؟ جی ایسے ہے کہ کیونکہ ٹیکسی جو ہے وہ ہمارا کمیشن بیس ہے، اس میں سیلری کا تو کوئی کنسرن نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو الحمدللہ اچھا پیکیج مل جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں جیلم سے ہوں۔ تو آپ چھٹی کتنا ٹائم جاتے ہیں؟ ویسے تو ہماری کمپنی 10 مہینے کے بعد 2 مہینے چھٹی دیتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 10 مہینے کے بعد آپ کسی وقت بھی اپلائی کریں آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ دیے بغیر چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، آپ کو یہ پریشانی؟ بہت ریئر چانس ہے۔ موسٹلی وہی میں آپ کو بول رہا ہوں نا، 99% اچھے لوگ ہیں، اور ایک آدھ دفعہ ہوا ہے ایسا، مگر زیادہ نہیں۔ وہ بھی یہ ہے کہ ہم کسٹمر کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک فلپینی تھا، وہ بس بلڈنگ میں گیا ہے تو زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، 20-25 درہم تھے، تو واپس ہی نہیں آیا۔ تو پھر اس میں کیا کر سکتے ہیں، زیادہ پولیس بلا سکتے ہیں، تو پھر وہ بھی لمبا پروسیجر ہے، تو پھر وہ تھوڑے پیسوں کے لیے کون اس کو پھر روکے گا۔ آپ جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا دن کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور آپ سارے دن میں کیا کیا کرتے ہیں اور ختم کب ہوتا ہے، ایک ٹپیکل آپ کا ڈے؟ ہاں جی، صبح تقریباً نماز کے ٹائم میں اٹھ جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ کے پھر ڈیوٹی آن کر لیتے ہیں، اگر گاڑی وغیرہ واش کرانا ہے وہ کراتے ہیں۔ پھر نارمل روٹین میں ہمارا تقریباً کام 7 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسٹمر مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ ناشتہ وغیرہ کر کے 7 بجے تک ہم لوگ ریڈی ہوتے ہیں۔ پھر کام وغیرہ 7 سے 10 بجے تک اچھا کام ہوتا ہے، اس کے بعد 10 سے تقریباً 2 بجے تک نارمل، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کوئی مل جائے کسٹمر ویل اینڈ گڈ، ادروائز نارمل ہوتا ہے۔ پھر 2 سے لے کے تقریباً شام کو 6-7 بجے تک اچھا کام ہے، اور یہی روٹین ہوتا ہے، کبھی 6 بجے کبھی 7 بجے ڈیوٹی آف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس پورے دن میں چھٹی کب لیتے ہیں، بریک کب لیتے ہیں؟ بریک کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں، نو پرابلم، یہ ہمیں وہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ لازمی ابھی لینی ہے، کہ یہ اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے،
ابھی میرا ٹائم اگر دل کر رہا ہے تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں، نو پرابلم. اور جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ کیا یہ کام اپنا کنٹینیو رکھیں گے؟ کب تک رکھ سکتے ہیں یہ کنٹینیو آپ، یا آپ کا ارادہ ہے کہ کچھ اور بھی کرنا ہے؟ نہیں، میرا ارادہ اصل میں میرے والد صاحب کنٹریکٹر تھے، تو بس میرا اپنا ارادہ بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں نے وہی فیلڈ. آپ جو دبئی کرنے آئے تھے وہ آپ اچیو کر چکے ہیں؟ دیکھیں یہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اگر محنت کرتے ہیں نا تو دبئی نہیں کسی بھی جگہ پہ، فار ایگزامپل آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ دنیا کے کسی کونے میں اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. آپ اپنے حساب سے بتائیے. نہیں، میں یہ اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. الحمدللہ میں یہاں پہ آیا تھا، میں نے آگے 800 پہ شروع کیا تھا. الحمدللہ آج میں تقریباً 4000 4500 5000 تک بھی نکال لیتا انشاءاللہ. تو آپ جو ہے وہ مطلب اپنے کسٹمرز کو جو ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو جی. کچھ کہنا چاہیں گے کہ مطلب ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہم خیال نہیں کرتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اٹس ناٹ این ایزی جاب ڈرائیو کرتے رہنا، اور لوگوں کی بات بھی سننا کئی دفعہ سننی پڑتی ہیں. بالکل تو پڑتی آپ ہیں. جو ہے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیسے لوگ جو ہیں آپ کو آپ کے پروفیشن کو سمجھیں؟ دیکھیں یہ ٹیکسی، اسپیشلی ٹیکسی کی بات کرتا ہوں، یہ اتنا ایزی جاب نہیں ہے، اور اس میں وہی آدمی سروائیو کر سکتا ہے جو اسٹرگل کر سکتا ہو، محنت کر سکتا ہو، اور اس نے جو گول اپنا رکھا ہو کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہو اس نے، تو وہ آدمی اس میں کامیاب ہے. ادروائز ٹیکسی بہت ہارڈ جاب ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ آئندہ کتنے سال کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ اور گزاریں گے ٹیکسی چلاتے ہوئے؟ بس یہ آخری سب. دیکھیں نہیں، ٹارگیٹ تو انسان کا یہی ہوتا ہے کہ میں 2-3 سال کے بعد چلا جاؤں یہاں سے. کوئی بھی انسان ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں آتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ضروریات، آپ ٹائم کے ساتھ آپ کی ضروریات بڑھتی رہتی ہیں. جیسے بھی فار ایگزامپل پاکستان ہے تو سوچ کے یہ آتا ہے آدمی کہ یار 2 سال 3 سال لگائیں گے بس چلے جائیں گے. تو ابھی 8 سال گزر گئے ہیں، تو ابھی بھی ارادہ یہی ہے بس 2-3 سال اچھے لگ جائیں تو بس. جہاں ہم نے دبئی کے بارے میں بات کی، وہاں ہم نے پاکستان کی سیاست کا بھی ذکر چھیڑا. اس چھوٹی سی لیکن دلچسپ گفتگو میں ہم نے ایک لمبا سفر بھی ساتھ میں طے کر لیا. امید ہے کہ اس چھوٹی سی بات کے بعد آپ ان سب لوگوں کی طرف بھی توجہ دیں گے جو پس پردہ محنت کر کے ہماری زندگیوں میں آسائشیں پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اچھا صحیح. تو ایک اور میرے ذہن میں سوال ہے، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. پولیٹکس فالو کرتے ہیں آپ پاکستان کا؟ جی. اچھا، تو آپ کس کے سپورٹر ہیں؟ حکومت کی کیا آپ سپورٹ چاہتے ہیں؟ یہ حکومت کے بارے میں کوئی ایسے اپنے ویوز بتائیے گا پولیٹیکل. دیکھیں جی، پولیٹیکلی جو ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی جو ٹائم جا رہا ہے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس آدمی کو سپورٹ کرتا ہوں جو آدمی ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا پاکستان میں، جو مجھے فیل ہوتا ہے یہاں پہ رہ کے، وہ ہے پاکستان میں جسٹس نہیں ہے. جسٹس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. اسپیشلی آپ جسٹس اس آدمی کو دیں جو بالکل لو لیول پہ ہے. ابھی پاکستان میں مجھے پتہ ہے، میرے علاقے میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے اگر کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، فار ایگزامپل 2-3 سال کے بعد وہ باہر پھر رہا ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 50 قتل بھی کیے ہوئے ہیں اور ان کو پوچھنے والا نہیں کوئی. یہ جسٹس نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آپ قتل کا بدلہ قتل نہیں رکھیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی کیس ہوا ہے تو اس کی سزا جا کے آپ کو 10 سال کے بعد ملے. نیور. آج ہی ہوا ہے، 1 ہفتے کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے، ہاں بھی چھوڑنا ہے یا اس کو مارنا ہے، تو اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
بس جسٹس جب تک نہیں ہوگا، میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم پروگریس نہیں کر سکتے.